السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 ہے سورۃ التحریم شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے حقیقی نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بما تحرموا، کیوں آپ حرام کرتے ہیں، ما اس چیز کو احل اللہ، حلال کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کو لکا واسطے آپ کے، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اس کو آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ تب تک آپ تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، مرضات، مرضی، خوشی، ازواج کا، اپنی بیویوں کی، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی اس چیز حلال کو حرام کیوں کرتے ہو؟ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو تم حرام کیوں کرتے ہو؟ صرف بیویوں کو راضی کرنے کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کچھ وقت، تھوڑا سا منٹوں کے حساب سے جو ہے زیادہ وقت جو ہے گزارتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہمارے مقابلے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ تو ان دونوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، حجرہ مبارک سے نبی علیہ السلام ہم دونوں میں سے کسی کے حجرے میں آئیں تو دونوں جو ہے وہ کہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک بوٹی تھی، تو اس کے حساب سے کہا کہ دونوں میں سے جس کے پاس بھی آئیں نبی علیہ السلام، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ سے اٹھ کر، تو وہ نبی علیہ السلام کو یہی کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر بوٹی کی بو آتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک سے حجرہ عائشہ میں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے مغافیر بوٹی جو ہے اس کی بو آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، میں نے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک سے میں نے تو شہد پیا ہے، شہد میں تو بو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ من گھڑت بات بنا لی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے تو سچ فرما دیا کہ میں نے تو شہد پیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو مغافیر بوٹی کی بو کہاں سے آ گئی؟ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر ایسی بات ہے تو چلو میں آئندہ جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حجرہ مبارک سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ یہ کہنا جو تھا کہ شاید آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک حلال چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ آپ نے تو شہد پیا ہے اور انہوں نے جو ہے اس کو مغافیر جو ہے بوٹی میں بدل دیا ہے، خام خواہی، تو آپ اپنی بیویوں کے لیے شہد کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو جو ہے بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، آپ نے تو کوئی بدبودار چیز نہیں کھائی، لیکن آپ کو جو ہے شہد جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر آپ کو 100% اعتماد ہے،
کہ وہ بو والی چیز نہیں بلکہ شہد تھا، تو آپ اس کے خلاف جو ہے قسم کیوں کھاتے ہیں کہ اچھا آئندہ میں ان کے گھر سے شہد نہیں پیوں گا؟ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آئندہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک سے شہد نہیں پیوں گا، لیکن آپ نے یہ بات کسی کے ساتھ نہیں کرنی، کسی اور کے ساتھ، تاکہ یہ بات جو ہے جو اچھی بات نہ ہے یہ پھیلے نہ، یہ پھیلنے سے بچ جائے۔ تو آپ نے تاکید کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ نے تاکید کی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، بس آپ کسی سے بات نہ کریں۔ لیکن انہوں نے جو ہے اپنی سہیلی جو تھی جنہوں نے یہ بات سٹارٹ کی تھی، حضرت اپنا جو ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کر دی کہ نبی علیہ السلام سے میں نے کہا تھا کہ آپ کے منہ سے مغافیر بوٹی کی بو آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آئندہ جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ یہ بات آگے بتا دی، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی نہیں ہے کہ میں شہد نہیں پیوں گا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ سے۔ تو جب انہوں نے بتا دی آگے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہے نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ یہ بات جو ہے وہ حضرت عائشہ نے آگے حفصہ کو بتا دی ہے، جبکہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی سہیلی حفصہ سے بتا دی ہے۔ تو یہ آیتیں یہ صورت اتری اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس شہد جو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو آپ اپنی بیویوں کے کہنے پر ان کی خوشنودی پر جو ہے حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ اگر انہوں نے ایک بات بنا کر جو ہے آپ سے کہا ہے کہ جو آپ کے منہ سے بو آتی ہے، جبکہ آپ نے بودار چیز نہیں پی تھی، شہد پیا تھا، تو آپ جو ہے کیوں اللہ کی حلال چیز کو حرام کرتے ہیں؟ تو یہاں یہ مسئلہ جو ہے یہ بات بہت بڑی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے، جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو ہم حلال نہیں قرار دے سکتے۔ یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ قد فرض اللہ ہوتا ہے کہ ایک لازم کر دیا اللہ تعالیٰ نے لکم واسطے تمہارے تحلتا حلال کرنا ایمانکم اپنی قسموں کا، تم پر اپنی قسمیں جو ہے ان کو ختم کرنا جو ہے یہ، کیونکہ یہ آپ نے جو ہے غلط شہد کے بارے میں بات کہہ دی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، تو اس لیے آپ اپنی قسم جو ہے اس کو آپ ختم کریں۔ یہ غلط قسم جو ہے وہ کھائی گئی تھی۔ واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ مالک ہے، آقا ہے، دوست ہے تمہارا، وہو العلیم الحکیم، اور وہ بہت زیادہ علم والا، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپ کر بات کی نبی علیہ السلام نے اِلیٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ طرف اپنی بیویوں میں سے کسی بعض کے حدیثاً بات، تو یہ وہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس بات کو خفیہ رکھنا، حضرت عائشہ سے کہا تو میں آئندہ جو ہے اس کو جو ہے میں شاید جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مبارک سے نہیں پیوں گا۔ اس بات کو خفیہ طور پر نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا اور کہا کہ اس کو آگے نہ پھیلانا۔ فلما نبأت، پر جس وقت حضرت خبر دے دی اس بی بی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آگے خبر دے دی بہی ساتھ اس بات کے، جب یہ بات آگے انہوں نے حضرت حفصہ سے کر دی کہ میں نے یہ نبی علیہ السلام سے کہا تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آئندہ زینب رضی اللہ کے گھر سے شاید نہیں پیوں گا، تو یہ بات ان کو بتا دی۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کر دیا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے علیہ اوپر اس نبی علیہ السلام کے،
پھر اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تاکید کی تھی کہ یہ بات کسی کے آگے نہیں، کسی اور کے سامنے نہیں کرنی، اپنے تک ہی رکھنا ہے کہ میں آئندہ جو ہے حضرت زینب کے رضی اللہ عنہ کے حجرہ سے میں شاید نہیں پیوں گا، لیکن انہوں نے آگے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی۔ عرف بعضہ تعریف جان دیا یا اقرار کر دیا اس کے بعض باتوں کا، وعارض، اور نبی علیہ السلام نے منہ پھیر لیا بعض سے۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم نے بات آگے کیوں کی، تو انہوں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے آسمان والے نے بتایا، مجھے اللہ نے بتایا کہ تم نے بات آگے کر دی، اور میں نے تمہیں کہا تھا، تاکید کی تھی کہ آگے نہ کرنا بات۔ تو اس میں اور بھی باتیں جو تھی وہ کچھ جو ہے نبی علیہ السلام نے اس کو عرفہ، ان باتوں کو قبول کر لیا کہ یہ ایسے ہے، اور بعض کچھ ہے منہ پھیر لیا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی تھی۔ عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ باتوں میں تھوڑا سا مسالہ ڈال لیتی ہیں، جس سے ہنڈیا میں جو چاولوں میں جو ہے وہ نیشنل مسالہ ڈال کر اس کا ذائقہ بنا لیتی ہیں، اس طرح باتوں میں بھی عورتیں جو ہے ان کو ہوتا ہے تھوڑی سا جو ہے وہ اضافہ کر کے نا ان کو ذرا زیادہ مزیدار بنا لیتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو باتیں نہیں کی تھیں ان سے منہ پھیرا، اور جو آپ نے کی تھی ان کا آپ نے عرفہ ان کو اس میں اقرار کر دیا۔ فلما نبأہا، پر جس وقت خبر دی نبی علیہ السلام نے اس بی بی کو بہی ساتھ اس بات کے، قالت، کہا اس نے، من انبا کا، کس نے خبر دی ہے آپ کو ھذا، اس بات کے بارے میں۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم نے بات آگے نہیں کرنی، تو انہوں نے کر دی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو خبر دے دی کہ انہوں نے، عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے بات کر دی ہے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جی آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے آگے بات حفصہ سے کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ کالا، کہا نبی علیہ السلام نے، نبأنی، خبر دی ہے مجھ کو، العلیم، و حقیقی، بہت زیادہ علم والے، الخبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والے اللہ نے، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ تم نے آگے بات حفصہ سے کر دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان تتوبا، اگر تم توبہ کر لو، اللہ، طرف اللہ کی، اگر تم لوٹ آؤ طرف اللہ کی، یعنی اللہ سے معافی مانگ لو، تم نے ایک غلط بات جو ہے وہ پیدا کی ہے خام خواہ، اس بات پر تم دونوں جو ہے اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ فقط، پس تحقیق، سغت، ٹیڑھے ہو گئے ہیں، قلوبکما، دل تم دونوں کے دل جھوٹی بات بنانے سے جو ہے ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن آ گیا ہے، گمراہی آ گئی ہے، لہٰذا اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ وَإِن تَظَاهَرَا، اور اگر تم نے ایک دوسرے کی پشت پناہی کی، ظاہر کے معنی پشت، کمر، ایک دوسرے کی پشت پناہی کی، یعنی ایک دوسرے کی مدد کی، علیہ، خلاف اس پیغمبر کے۔ اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں ان دونوں سے کہ تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، تحقیق تمہارے دل جو ہے دونوں کے یہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَا، اور اگر تم نے ایک دوسرے کی پشت پناہی کی، مدد کی، علیہ، خلاف اس پیغمبر کے، فَإِنَّ اللَّهَ، بس سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا مولا ہو، وہ دوست ہے، مالک ہے، آقا ہے اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وجبریل ہو، اور جبریل علیہ السلام، وصالح المومنین، اور نیک تمام حقیقی ایمان والے۔ تم دونوں نے جو ہے یہ غلط بات بنا کر جو ہے گمراہی اختیار کی ہے، اس سے توبہ کرو، اور یہ جان لو کہ نبی علیہ السلام کے دوست اللہ تعالیٰ بھی ہیں، جبریل بھی ان کے دوست ہیں، اور تمام حقیقی ایمان والے نیک لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے دوست ہیں۔ ان کو اکیلا نہ سمجھنا،
کہ ہم جدھر چاہیں ان کو جو ہے اپنی من گھڑت باتوں سے جو ہے پھیر دیں۔ والملائکہ تو تمام فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں، بعد ذالک بعد اس کے ظہیر مددگار، اللہ بھی ان کا مددگار ہے، نبی علیہ السلام کا، جبریل علیہ السلام بھی، تمام حقیقی ایمان والے نیک لوگ بھی ان کے دوست ہیں، اور تمام فرشتے بھی ان کے دوست ہیں۔ ظہیر کے معنی مددگار یا دوست، تو مولا کے معنی مددگار بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی آقا بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے۔ فرمایا عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ اس پیغمبر کا رب، ان طلقہ کنہ، اگر وہ طلاق دے دیں تم کو، یبدلا، یہ کہ وہ بدل کر دے دے گا اس پیغمبر کو، ازواجن، بیویاں، خیرن، بہتر، من کنہ، تم میں سے۔ اگر تم نے میرے پیغمبر کے ساتھ، اللہ نے فرمایا، کسی قسم کی کوئی سازش کی تو اللہ جو ہے تمہاری جگہ ان کو بدل کر اور بیویاں جو ہے وہ دے سکتا ہے، جو ان کو پریشان نہ کریں۔ تم نے ایک بات بنا کر جو ہے اس پر جو ہے خام خواہ ان کو پریشان کیا ہے، تو یہ یاد رکھو آئندہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے، تمہیں طلاقیں دلوا کر، تمہیں چھٹی کروا کے، نبی علیہ السلام سے طلاقیں دلوا کر تمہیں تمہاری جگہ جو ہے ابھی نبی علیہ السلام کی اور بیویاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر سکتا ہے۔ جو بیویاں مسلمات مسلمان ہوں، مومنات ایمان والیاں ہوں، قانتات حکم ماننے والیاں ہوں، تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں، عابدات عبادت کرنے والیاں ہوں، صائحات روزے رکھنے والیاں ہوں، سیبات خامدوں کو دیکھنے والی ہوں، یعنی سابقہ خامد والیاں ہوں، بیوہ یا متعلقہ، ابکارن اور باکرہ، یہ ان صفات کی عورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تمہیں طلاقیں دلوا کر ان کو ان صفات والی عورتیں جو ہے تمہاری جگہ بیویاں جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تم نبی کو اکیلے نہ سمجھنا کہ پریشان کر دیا ان کو، اللہ ان کا مولا ہے، دوست ہے، مالک ہے، مددگار ہے، جبریل ان کا دوست ہے، مومنین نیک لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے دوست ہیں نبی علیہ السلام کے، اور تمام فرشتے جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے دوست ہیں۔ لہٰذا کوئی ایسی ویسی بات پریشانی والی جو ہے آئندہ نہ سوچنا نبی علیہ السلام کے لیے، تو اللہ چاہے تو ان کو جو ہے ان صفات والی عورتیں جو ہے سیبات، جنہوں نے خامن دیکھ رکھے ہیں، یعنی بیوہ یا متعلقہ بیویاں بھی دے سکتا ہے، اور ابکارن باکرہ، جو ان ٹچڈ، جن کو کسی انسان نے چھوا نہ ہو، وہ باکرہ عورتیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیویوں کے طور پر دے سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا بچا لو انفسکم، اپنی جانوں کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے۔ لوگوں اپنے اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یعنی اپنے آپ کو بھی اللہ کے آسمانی دین پر چلاؤ، اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی ہے آسمانی دین پر چلاؤ۔ اس آسمانی دین کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی فرقے کا جو ہے جھوٹا دین اور جھوٹا اسلام جو ہے اس کی طرف نہ جاؤ۔ وقودها الناس، ایندھن ہیں اس آگ کا، الناس خاص لوگ یعنی مجرم لوگ، والحجارت اور خاص پتھر، علیہا اوپر جہنم کے، ملائکۃ فرشتے ہیں، اس جہنم کے نگہبان جو ہیں، محافظ جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے، سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے، دیکھنے والے، نگرانی کرنے والے فرشتے ہوں گے اس جہنم کے۔ غلاظ، وہ بڑے سخت ہوں گے، غلاظ زبان کے سخت، شداد دل کے بھی سخت ہوں گے۔ وہ فرشتے جو ہیں ان کے دلوں میں، ان کے عمل میں
जहन्नमियों के लिए कोई नरमी नहीं होगी, किसी को जहन्नम से निकलने नहीं देंगे वो। ला यासून अल्लाह, नहीं वो नाफरमानी करते फरिश्ते अल्लाह ताला की, माँ जो अमरहम, उस अल्लाह ने हुक्म दिया उनको, व यफअलून, और वो फरिश्ते करते हैं मा युमरून, जो उनको हुक्म दिया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना काफ़रू, लोगों जिन्होंने इनकार किया है, ला तातज़िरू, ना तुम बहाने पेश करो, अल यौमा, आज के दिन। जिन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के कुरान की दुश्मनी में, फ़िरक़ों और काफरों के दीनों पर जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, ये क़यामत के दिन जो है बहाने कब बनाएंगे अल्लाह के सामने जहन्नम से बचने के लिए कि जी हमें फ़लाँ ने गुमराह किया, हमें फ़लाँ ने गुमराह किया। तो अल्लाह फरमाएंगे आज बहाने ना बनाओ, हमने तुम्हें अक्ल दी थी, तुम्हें शऊर दिया था, समझ दी थी, तुम कुरान को क्यों नहीं पढ़ा तुमने? तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए था और समझना चाहिए था कि हमने कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए हमें और कैसी नहीं गुजारनी चाहिए। आज तुम्हारा कोई बहाना कबूल नहीं होगा। तुम्हें दुनिया में मौका दिया गया था ये कह कर कि ये आजमाइशी ज़िंदगी है, जो कुरान पर चलेगा, अल्लाह के आसमानी दीन पे चलेगा, वो जन्नत में, आसमानी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और जो आसमानी दीन को छोड़कर लोगों के बनाए हुए जाहिल लोगों के मन घट मज़ाहिब और दीन और इस्लाम जो है मन घट बनाए हुए हैं, तो फिर ज़मीनी जहन्नम के अंदर वो जाएगा। जो आसमानी दीन पर चलेगा वो आसमानी जन्नत में जाएगा। जो ज़मीनी मज़ाहिब जो है उनके पीछे, मन घट दीनों के पीछे चलेगा, फिर वो ज़मीनी जहन्नम में जाएगा। क्योंकि जहन्नम जो है वो ज़मीन पर है, जन्नत जो है वो आसमानों पर है। तो जो आसमानी दीन पर चलेगा वो आसमानी जन्नत में जाएगा, और जो ज़मीनी दीन जो मन घट है मज़ाहिब के, फ़िरक़ों के, जो उन पे चलेगा फिर वो ज़मीनी जहन्नम में जाएगा। फरमाया इन्नमा, बेशक, तुजज़ौना, तुम्हें बदला दिया जाएगा, मा कुंतुम तामलून, जो थे तुम दुनिया में अमल करते, तुम्हें तुम्हारे दुनिया में किए हुए अमलों का बदला दिया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगों जो ईमान लाए हो, तूबू, तौबा करो, लौटो, इलल्लाह, तरफ अल्लाह ताला की, तौबतन नसूहा, तौबा सच्ची, सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो अल्लाह से, सच्ची तौबा करो। ये तस्बीह जो है लेकर लंबी जो है औरतें मर्द सुबह सड़कों का पर फिरते हैं, ये तस्बीह के मन के डालते हैं और ज़बानी कलामी हाय अल्लाह, हाय तौबा, और बेपर्दा फिरती हैं, शलवारें उनकी जो है पाँव से ऊपर होती हैं, कोई चादरें नहीं उन्होंने ओढ़ी हुई होती, तस्बीहें हाथों में लेकर सड़कों पर फिरती हैं। ये कोई तौबा नहीं है, ये अल्लाह के साथ मजाक है। पहले अल्लाह के हुक्म को पूरा किया जाए, पूरा जिस्म सर से लेकर चेहरा, हाथों, पाँव तक हर चीज़ ढांपनी होगी। ये चेहरे का चेहरा और हाथों को जो है ना छुपाना जो है ये कोई मसला नहीं है। ये जाली उलमा और जाली मुफ्तियों ने, जाहिलों ने ये मसला घड़ रखा है कि चेहरे का पर्दा नहीं होता, हाथों का पर्दा नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम ने तो सहाबियात को पाँव से ऊपर चादरें उठाने की इजाज़त नहीं दी थी। तो पाँव की एड़ियों के मुकाबले में चेहरा जो है वो ज़्यादा, उसके अंदर कशिश है। अल्लाह ताला अल्लाह ने कहीं कुरान में या नबी अलैहिस्सलाम में कहीं भी हदीस के अंदर चेहरा और हाथ जो है नंगे रखने का हुक्म नहीं दिया। ये जाहिल उलमा और जाहिल मुफ्तियों का मसला है, जाहिल मज़ाहिब वाले लोगों का ये मसला है। ये अल्लाह के रसूल का मसला नहीं है। सर से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म जो है वो ढका हुआ होना चाहिए हर औरत का जब वो घर से बाहर निकलती है। फरमाया कि सच्ची तौबा करो, झूठी तौबा ना करो।
اپنے گناہوں غلطیوں کی معافی دل سے سچے دل سے مانگو اللہ سے۔ عسیٰ ربکم قریب ہے کہ رب تمہارا ان یکفر یہ کہ وہ مٹا دے عنکم تم سے سیئاتکم گناہ تمہارے، تم توبہ کرو گے ممکن ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہ معاف کر دے توبہ قبول کر کے۔ وَيُدْخِلَكُمْ اور یہ کہ وہ داخل کر دے تم کو جنات ان باغوں میں تجری چلتی ہوں من تحتہا ان باغوں کے نیچے سے الانہار و خاص نہریں، دودھ شہد کی خاص چشموں کے پانی کی نہریں جو ہے وہ جنت میں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا۔ یوم اس دن لا یخزی اللہ نہیں رسوا کرے گا، خزی ان کے معنی رسوائی، لا یخزی نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ النبی حقیقی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، والذین اور لوگوں کو آمن جو ایمان لائے معاہ ساتھ اس کے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں اس سچے نبی اور اس کے ساتھی صحابہ کرام اور جو ان دونوں کے آسمانی دین پر ایمان لانے والے قیامت تک کے ایمان والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، نہ نبی علیہ السلام کو نہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، اور نہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو رسوا کرے گا جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے آسمانی دین پر چلنے والے ہیں قیامت تک۔ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزت عطا فرمائے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ نورہم نور ان کا یسعی دوڑ رہا ہوگا بین ایدیہم درمیان ان کے ہاتھوں یعنی ان کے آگے، وبایمانہم اور ساتھ ان کے دائیں کندھوں پر۔ ایمان خالص ایمان والے اور اللہ کے آسمانی دین پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا اللہ تعالیٰ ہر مومن کو جو ہے اس کے پیشانی پر نور عطا فرمائے گا، اس کے دائیں کندھے پر نور عطا فرمائے گا، اور ان دونوں نوروں کی روشنی میں ایمان والے جو ہے قیامت کے دن جو ہے قیامت کے اندھیروں کی ٹھوکروں سے بچ جائیں گے۔ ورنہ کافر منافق مشرک جو ہیں وہ خالص ایمان اور خالص نیک عمل نہ ہونے کی وجہ سے جو رب کے باغی ہیں، جو رب کے آسمانی دین کو ماننے کے بجائے من گھڑت جھوٹے مذاہب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ قیامت کے دن جو ہے اندھیروں میں ٹھوکریں کھائیں گے، گرتے پڑیں گے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے روشنی ہوگی ان کے پیشانی پر، ان کے دائیں کندھے پر، جس روشنی میں وہ بڑی امن سلامتی سے چلیں گے۔ فرمایا یقولون وہ ایمان والے کہیں گے ربنا ہمارے رب اتمم تو مکمل کر، تمام کر، پورا کر، لنا واسطے ہمارے نورنا ہمارے نور کو، یا اللہ ہمارا نور جو ہے ایسے مکمل کر کے کہ ہمیں کہیں بھی کوئی ٹھوکر نہ لگے اور ہم نیچے گر کر ذلیل نہ ہوں جس سے کافر منافق اور مشرک ذلیل ہو رہے ہیں۔ واغفر لنا اور بخش واسطے ہمارے انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی اے خاص نبی سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار جہاد کر تمام کافروں سے، والمنافقین اور تمام منافقوں سے۔ منافق کون ہیں؟ جو کلمہ پڑھیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن دلی طور پر جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہوں اور کافروں کے کفر کو جو ہے سے محبت کرنے والے ہوں، اور کافروں کے کفریہ نظاموں پر فتنے، جن کو اللہ نے فتنے قرار دیا ہے، ان پر وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کلمہ پڑھ کر اللہ کے آسمانی قرآن کے حکم و فیصلوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے شیطانی جمہوریت جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے یہ مسلط کر رکھا ہے۔ یہ ہے منافق جو کلمہ تو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کا، لیکن غلامی کرتے ہیں کافروں یہودیوں کی، ان کے فتنے جو ہیں ان کو مسلط کرتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے منافق۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں
قرآن کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں، میرے فیصلے نہیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جو زبان سے اللہ اللہ کے رسول کا دعویٰ کریں، کلمہ ان کا پڑھیں، لیکن اللہ کی مخلوق پر جو ہے فتنے کافروں کے یا اپنے بنائے ہوئے فتنے مسلط کریں من گھڑت، یہ ہیں منافق۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کریں الکفار، تمام کافروں سے، والمنافقین، اور تمام منافقوں سے۔ کافر منافق ایک ہیں، دونوں کے دلوں میں کفر سے محبت اور اسلام سے دشمنی ہے، آسمانی قرآن سے دشمنی ہے، آسمانی دین سے دشمنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں اپنے جو ہے امام جو ہے اور اپنے جو ہے مذہبی پیشوا بنا رکھے ہیں جن کے پیچھے چلتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکم مانو اللہ کا، اللہ کے پیغمبر کا، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اللہ کہتے ہیں۔ ہم کافروں کے حکم پہ لگے ہوئے ہیں، ان کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا کر جو ہے ہم کافروں کے فتنے کے پیچھے چل کر اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے ہم کھلم کھلا منافق اور مجرم بنے ہوئے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں، رب کے آسمانی دین، رب کے پیغمبر اور رب کے کھلم کھلا ہم دشمن ہیں۔ وغلظ علیہم، اور سختی کیجیے اوپر ان کافروں اور منافقوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سچے نبی، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں ان کے خلاف، اور ان پر جو ہے سختی کریں، کوئی نرمی نہیں ہے کافروں اور منافقوں کے لیے، لیکن ہم اس کے خلاف ہیں بالکل۔ ہم کافروں کے لیے بڑے رحم دل ہیں، بڑی غلامی، بڑی جی حضوری کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں۔ جبکہ مومنین کی پہچان سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شداء علی الکفار، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ ایمانداری سے سوچئے ان آیات کو سامنے رکھ کر کہ آج ہم کافروں کے لیے سخت ہیں۔ اگر ہم کافروں کے لیے سخت ہوتے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح، تو ہم کافروں کے فتنوں کا بائیکاٹ کرتے کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں منافقوں تمہارے بنائے ہوئے من گھٹ دین ظالمانہ فتنے جو ہیں یہ تمہارے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے تمہارے فتنوں کو۔ اگر ہم خالص ایمان والے ہوتے تو ہم کافروں کے لیے نرم نہ ہوتے، ان کے غلام نہ ہوتے، ان کے یسر نہ بنتے، ہم ان کا کھل کر جو ہے مقابلہ کرتے اور کہتے کہ نہیں، تمہارے دین کو ہم اپنے ملک میں جو ہے اس کو ہم نافذ کریں گے۔ لیکن دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تمام کلمہ پڑھنے والے ملک جو ہے انہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، اور زندگی کا نظام زندگی اور آئین جو ہے وہ کافروں کا ہے جس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت، یہی ہے منافقت، یہی ہے اسلام دشمنی، یہی ہے اللہ کے دین کی دشمنی۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مدینہ کے منافق بھی ایسا ہی کرتے تھے، وہ کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھتے تھے، باتیں نبی علیہ السلام کی سنتے تھے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن دل سے وہ یہودیوں کے ساتھ تھے، باتیں یہودیوں کی مانتے تھے، جو یہودی کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ یہی تھے منافق مدینہ کے، اور یہی منافق آج ہم ہیں۔
کہ جس آسمانی دین کو جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مل کر اس کو نافذ کیا اللہ کی زمین پر مکمل طور پر، آج اس دین کی ہم مخالفت میں جو ہے کافروں کے فتنے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا ماواہم جہنم، ان کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ہے یہ لوٹ کر جانے کا خاص ٹھکانہ۔ ضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثلاً ایک مثال للذین واسع لوگوں کے کافروا جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح، بیوی نوح علیہ السلام کی، وامرأۃ لوط، اور بیوی لوط علیہ السلام کی، ان دونوں پیغمبروں کی بیویوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے کہ کافروں دیکھ لو ہمارے برگزیدہ پیغمبروں کی دونوں بیویاں جو ہیں یہ کافر تھیں، اور ان کے پیغمبر خامہ جو ہے ان کو ان کے انجام جہنم سے نہیں بچا سکے۔ اس طرح کافر کو کوئی نبی، کوئی شخص جو ہے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں کافر تھیں، لیکن ان دونوں کے خامد جو ہے عام انسانوں سے افضل اللہ کے برگزیدہ قرب رکھنے والے پیغمبر تھے، اور اللہ کے عذاب سے یہ دونوں بچ نہیں سکی ہیں، ان کو پیغمبر بچا نہیں سکے کیونکہ وہ کافر تھیں۔ کافر کے لیے پیغمبر کی سفارش بالکل نہیں ہے، منافق کے لیے نبی علیہ السلام کی سفارش بالکل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیغمبر کی سفارش خالص ایمان والوں کے لیے ہے، جو خالص ایمان کے بعد جو ہے وہ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے پیغمبروں کی سفارش ہے، لیکن کافروں کے لیے کسی کی سفارش جو ہے نہیں چلے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی، کانتا، وہ دونوں تھیں، تحت، نیچے، متاحت، عبدین، دو بندوں کے، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، وہ ہمارے بندوں میں سے دو پیغمبر ہمارے جو ہیں، دو بندے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں دونوں ان پیغمبروں کے تحت تھیں، ان کے حکم کے تابع تھیں، لیکن انہوں نے کفر نہیں چھوڑا، ایمان نہیں لائیں، ان کے نکاح میں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے جو ہے پیغمبر کا بھی انکار، پیغمبر کے پیغام کا بھی انکار، اللہ کا بھی انکار کیا۔ فرمایا صالحین، یہ ہمارے دونوں نیک بندوں کے تحت تھیں، ان کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی، بددیانتی کی ان دونوں سے۔ بددیانتی کیسے؟ اوپر سے ان کی حمایت، ہاں میرے آقا آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن دل سے جو ہے وہ کافروں کے ساتھ تھی، انہوں نے منافقت اختیار کر رکھی تھی، ان کی منافقت جو تھی یہ خیانت تھی، بددیانتی تھی پیغمبروں کے ساتھ، کہ وہ اوپر سے پیغمبروں کے گیت گاتی تھیں لیکن اندر سے جو ہے وہ کافر تھیں۔ یہ تھی ان کی خیانت، یہ منافقت ان کی خیانت تھی۔ فلم یغنیا، پس نہ وہ دونوں بچا سکے، انہما، ان دونوں عورتوں کو، نہ نوح علیہ السلام اپنی کافر بیوی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، نہ لوط علیہ السلام اپنی کافر بیوی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے شیئا، کچھ بھی۔ وکیلا، اور کہا گیا، ادخلا، تم دونوں داخل ہو جاؤ، النار، خاص آگ میں، مع الداخلین، ساتھ حقیقی داخل ہونے والوں کے۔ جب اللہ کا ان پر عذاب آیا، چونکہ وہ اندر سے کافر تھیں، اوپر سے وہ پیغمبر اپنے خامد پیغمبروں کے ساتھ جو ہے ہمدردیاں رکھتی تھیں، اس بددیانتی منافقت کی وجہ سے جو ہے اللہ نے ان کی ہلاکت کے بغیر ان کو ہلاکت کے بعد ان کو حکم دیا
کہ خاص آگ یعنی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جاؤ جہنم میں، تم پیغمبروں کے ساتھی نہیں ہو، تم پیغمبروں سے خیانت کرنے والی ہو۔ جو شخص بھی پیغمبر سے خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا، اوپر سے پیغمبر کی باتیں لیکن دل سے کافروں کی جو ہے باتیں، کافروں کے آئین، کافروں کے فتنے، کافروں کی تعریفیں، کافروں کے ہمدردی، یہ خیانت جو ہے ان کو جو ہے جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ وضرب اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مثلاً مثال للذین سے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، بیوی فرعون کی۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جو ہے فرعون کی بیوی، فرعون کافر مشرک تھا، اس کی بیوی حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان لا چکی تھیں، اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام ان کے دین پر سچے دل سے ایمان لا چکی تھیں۔ اور اس سچی ایمان والی کی مثال اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے بیان کرتے ہیں کہ مومنوں دیکھو، ایک ایمان والی بیوی جو ہے، عورت جو ہے، فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اس نے اس فرعون کے ہر حکم کو جو اسلام کے خلاف تھا ٹھکرا دیا، نہیں مانا اس کے حکم، نہیں پرواہ کی اس کی فرعونیت سے کی، نہیں ڈری وہ فرعون کی فرعونیت سے، کیونکہ وہ سچے دل سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کے دین، ان کے رب پر ایمان لا چکی تھی۔ جو سچے ایمان والا، دل سے کھرے ایمان والا ہوتا ہے، وہ کسی فرعون سے، کسی نمرود سے نہیں ڈرتا۔ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی بہت عظیم مثال ہے کہ ایمان والے دنیا کے فرعونوں سے جو ہے کبھی نہ ڈریں، ہمیشہ اپنے رب سے ڈریں، اپنے اللہ، اپنے نبی پر خالص ایمان قائم کریں۔ زبانی جو ہے اقرار کافی نہیں ہے، جب تک اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام اور اللہ کے حکموں کے تابع نہیں بنائیں گے، خالص ایمان والے نہیں ہوں گے۔ فرمایا ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اس قالت، جب اس نے کہا، رب، اے میرے رب، ابن تو بنا لی واسے میرے اندہ کا پاس اپنے بیتن، ایک گھر، فی الجنت، بیچ حقیقی جنت کے، ونجنی، اور نجات دے مجھ کو، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے عملوں سے، ونجنی، اور نجات دے مجھ کو، من القوم الظالمین، حقیقی قوم ظالموں کی سے۔ جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا کھلم کھلا، فرعون اس کے خلاف ہو گیا، اذیتیں دینا شروع کر دی۔ اس نے لکڑی کے پھٹے پر لٹا کر ان کے جسم میں لوہے کے کیل جو تھے وہ لکڑی تک جو ہے، لکڑی کے اندر تک جو ہے کیل جو ہے اس نے گاڑ دیے۔ اب کتنی اذیت ہے، انسان کے گوشت میں لوہے کا کیل جو ہے وہ اندر داخل کر دیا جائے، اس کے جسم سے اور آر پار کر دیا جائے، کتنی سخت آزمائش ہے۔ لیکن وہ خالص ایمان والی تھی، اللہ نے اس کو حوصلہ دیا، اللہ نے اس کو تسکین دی، ورنہ لوہے کے کیل کو جسم سے گزرتے ہوئے برداشت کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کی سچے دل سے ایمان والی بن گئی تو پھر اللہ نے بھی اس کو اس اذیت میں سکون اور تسکین حاصل فرمائی، اور اس نے اس اذیت میں اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے رب، میرے لیے حقیقی جنت میں اب میرے لیے ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عملوں ظلموں سے مجھے نجات دلا دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دلا دے۔
اپنے رب سے فریاد کی، فرعون سے نہیں کہا، رب سے فریاد کی۔ اس جو ہے شدید ترین آزمائش میں جو ہے اپنے رب کو پکارا ہے۔ اور جب خالص ایمان والے اپنے رب کو پکارتے ہیں مصیبتوں میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسکین بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے، قوت برداشت بھی دیتا ہے، یاد رکھیں۔ مریم، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مریم بی بی کی، بنت عمران، جو بیٹی تھی عمران علیہ السلام کی، اللہ تھی وہ مریم احسنت جس نے پاکیزہ رکھا فرجہ، اپنی شرمگاہ کو، فنفخنا پس پھونکا ہم نے فیہ بیچ اس کے ریم کے، بچہ دانی کے، من روحنا اپنے حکم کو۔ وہ پاکیزہ ذات تھی مریم، ہم نے اس کے رحم میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو جو ہے ہم نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ وصدقت کلمات ربہا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے فرامین کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر خامد کے جو ہے پیدا فرمایا منٹوں میں، تو جب وہ جنگل سے جو ہے ان کو جنم دے کر بستی میں لے کر آئیں، ان کو اٹھائے ہوئے، تو قوم نے کہا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے بچہ لے آئی ہے تو؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بری تھی، تو نے یہ بچہ کیسے پیدا کر لیا بغیر شادی کے بغیر ہی؟ تو اللہ قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے فرمایا اس کی طرف، ان کی طرف اشارہ فرمایا مریم علیہ السلام نے، اور فرمایا اسی سے پوچھ لو۔ جب یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ، اے میری قوم میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، دی ہے اس نے مجھ کو خاص کتاب، یعنی آسمانی کتاب، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، وجعلنی نبی، اور مجھے اس نے نبی بھی بنایا ہے، کتاب دے کر رسول بنایا ہے، اور مجھے دوسرا درجہ جو ہے نبوت کا بھی درجہ ملا ہے، میں اللہ کا رسول بھی ہوں کتاب والا، اور میں اللہ کا نبی بھی ہوں۔ تو یہ کلمات جو تھے مریم علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی، میرا دامن بالکل پاک ہے، یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا ہے، یہ کسی انسان کی کوشش نہیں ہے، اللہ کے کلمات کی انہوں نے تصدیق کی کہ یہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے۔ وہ کتب ہی، اور اس نے مریم علیہ السلام نے اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اللہ کی کتابوں کی، آسمانی کتابوں کی، اور اس کے کلمات، حکموں، فیصلوں کی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور تھی وہ حقیقی حکم ماننے والوں میں سے۔ یہ ایمان والوں مردوں اور عورتوں کے لیے خاص طور پر مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے نمونہ بنا دیا اللہ نے، کہ اس نے اپنے دامن کو برائی سے پاک رکھا، اپنی شرمگاہ کو پاک رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ پیغمبر جو ہے عطا فرمایا، بچے کے طور پر، بیٹے کے طور پر۔ تو ایمان والی عورتوں اور مردوں کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کو پاکیزہ رکھیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے غلیظ حرکت نہ کریں، بات نہ کریں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی کے جو ہے اجر و ثواب دے گا۔ لو جی میں دوبارہ پڑھ دوں، جلدی جلدی ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے خاص نبی، سچے نبی، حقیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
بیما تو حرم ہو، کیوں آپ حرام کرتے ہیں، ما اس چیز کو احل اللہ ہو جس کو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کا واسطے آپ کے، تب تک ہی آپ چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں مرضات ازواج کا، مرضیاں اپنی بیویوں کی، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال چیزوں کو تم حرام کیوں کرتے ہو؟ تم نے کیوں کہ یہ کہا کہ میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے گھر سے اب جو ہے شہد نہیں پیوں گا، کیوں تم نے کہا؟ شہد تو ہم نے حلال قرار دیا ہے، تم نے اس کی آپ نے اوپر پابندی کیوں لگا دی ہے کہ میں نہیں پیوں گا؟ کیوں حلال کی اللہ کی حلال کردہ چیز کو تم جو ہے حرام قرار دیتے؟ تم نے کوئی اختیار نہیں ہے اس کا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ آپ سے غلطی ہو گئی، اللہ نے آپ کو جو ہے معاف کر دیا، رحم کر دیا۔ قد فرض اللہ ہو، تحقیق فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے لکم واسطے تمہارے، تحلت حلال کرنا، ایمانوں کو، اپنے قسموں کو، جو قسمیں تم نے غلط کھائی ہیں ان قسموں کو ختم کرنا اور ان کا کفارہ ادا کرنا، جو ہے 3 روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے یا 3 روزے، ایسی قسم جو غلط کھائی گئی ہو اس کو توڑنا لازم ہے، اس کو حلال کرنا لازم ہے، اور اس کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا جو عام لوگ کھاتے ہیں وہ کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، یا پھر 3 روزے رکھنا ہے۔ قد فرض اللہ لکم، تحقیق لازم کر دی اللہ تعالیٰ لکم واسطے تمہارے، تحلت حلال کرنا، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اپنی قسموں کو حلال کرو، جو تم نے حرام قسم جو کھائی ہے، غلط قسم کھائی ہے، اس کو حلال کرو، اس کو توڑو قسم کو، اس کا جو ہے کفارہ ادا کرو، اور اللہ کے حلال کے فیصلے پر عمل کرو۔ واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ دوست ہے تمہارا، آقا ہے، مالک ہے تمہارا، وہو العلیم الحکیم، اور وہ اللہ بہت زیادہ علم والا ہے، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپائی نبی، اس خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِلیٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، طرف اپنے بعض اپنی بیویوں میں سے، حدیثاً بات، اس وقت کو یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں کی طرف ایک بات کو چھپایا، وہی بات تھی، شہد والی تھی۔ فلما نبأت، جس وقت اس بی بی نے خبر دے دی، عائشہ صدیقہ نے آگے حفصہ رضی اللہ عنہ کو خبر دے دی اس واقعے کی، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ کسی کے آگے کسی کے ساتھ بات نہ کرنا۔ فلما نبأت، جس وقت خبر دی اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہی ساتھ اس بات کے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور ظاہر کر دیا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے علیہ اوپر اس پیغمبر کے، اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو ہے تاکید کی تھی کہ آگے بات نہیں چلانی، تو اس میں انہوں نے چلا دی ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دی۔ عرف بعضہ، انہوں نے اعتراف کر لیا، مان لیا بعض باتوں کا، وعارض عن بعض، اور منہ پھیر لیا بعض باتوں سے، جو ملاوٹ کی باتوں سے ان سے انکار کر لیا، اور جو حق بات تھی ان کا اقرار کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ فرمایا قالت، اس بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کی، من انبا کا، کس نے خبر دی ہے آپ کو، حاضہ، اس بات کی کہ میں نے بات آگے حفصہ کو بتا دیا، آپ کو کس نے بتایا؟ قالا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبانی العلیم الخبیر، و خبر دی ہے مجھ کو حقیقی بہت زیادہ علم رکھنے والے، بہت زیادہ خبر رکھنے والے رب نے۔ ان تتوبہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ، طرف اللہ کی، فقط سگت، پس تحقیق ٹیڑھے ہو گئے ہیں، قلوبکما، دل تم دونوں کے، وَإِن تَظَاهَرَ، اور اگر تم نے ایک دوسرے کی پشت پناہی کی، مدد کی، علیہ، خلاف اس ہمارے پیغمبر کے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہی، مولا ہو، دوست ہے اس پیغمبر کا، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام بھی دوست ہیں، وصالح المومنین، اور تمام حقیقی ایمان والے نیک عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس پیغمبر کے دوست ہیں۔ دونوں نیک المومنین، حقیقی ایمان والے،
اور صالح جو ہے نیک عمل کرنے والے، دونوں صفتیں ہونی چاہیے۔ والملائکہ تو اور تمام فرشتے بھی اس کے دوست ہیں، بعد ذالک کا بعد اس کے ظہیر مددگار۔ جن ہمارے نبی کو اکیلا نہ سمجھو، ان کا مددگار اللہ ہے، جبریل ہے ان کا مددگار، اور حقیقی ایمان والے نیک لوگ ہیں ان کے مددگار، اور تمام فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ قریب ہے کہ اس کا رب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان طلقہ کنہ اگر وہ طلاق دے دے تم کو، اے نبی کی بیویوں جنہوں نے یہ قصور کیا ہے، اگر وہ تم کو اپنے پیغمبر جو ہے طلاق دے دے، این یبدلہ یہ کہ وہ اللہ بدل کر دے گا اس پیغمبر کو ازواجاً بیویاں خیرم بہتر من کنہ تم سے، مسلمات جو مسلمان ہوں گی، مومنات ایمان والیاں ہوں گی، قانتات حکم ماننے والیاں ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عابدات عبادت کرنے والیاں ہوں گی، سائحات روزے رکھنے والیاں ہوں گی، سید بات خامدوں کو دیکھنے والیاں ہوں گی، یعنی بیوہ اور مطلقہ ہوں گی، وہ ابکارا اور غیر شادی شدہ یعنی باکرہ ہوں گی۔ ان صفات کی مالک عورتیں جو ہے نبی علیہ السلام کو ان کی بیویاں بنا سکتا ہے تمہاری جگہ اگر اللہ چاہے تو، اس لیے بہتر ہے کہ تم توبہ کرو، تمہارے دلوں میں گمراہی آ گئی ہے، دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اپنے رب سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، جب تم نے جو جرم کیا ہے اس کی معافی مانگ لو۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم توبہ کر لو اللہ کی طرف پھر بچ سکو گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کو بچا لو انفسکم اپنی جانوں کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، جہنم کی آگ سے جو ہے بچا لو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو۔ وقودھا الناس، ایندھن ہے اس آگ کا، الناس خاص لوگ یعنی مجرم لوگ، الف لام لگا ہے، خاص لوگ، عام نہیں ہے، خاص لوگ مجرم، اللہ کے باغی سرکش، فرعون، نمرود، جھوٹے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اس کا ایندھن بنیں گے۔ والحجارۃ، اور خاص پتھر جو ہے اس کا ایندھن بنیں گے۔ علیہا، اوپر اس آگ کے ملائکۃ، فرشتے ہوں گے، اس جہنم کے نگران، سپرنٹینڈنٹ، نگہبان فرشتے ہوں گے، غلاظاً جو زبان کے سخت ہوں گے، شداداً دل کے بھی سخت ہوں گے، رویے کے بھی سخت ہوں گے، لا یعصون اللہ، نہیں وہ نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ کی، ما امرہم، جو ان کو وہ حکم دے گا، اللہ کے حکم کی جو ہے نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کریں گے، ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، لوگوں جو جنہوں نے انکار کر دیا ہے، کفر کیا ہے، لا تعتذروا اليوم، نہ عذر بہانے پیش کرو آج کے دن، قیامت کے دن۔ یہ مجرم، اللہ کے باغی نافرمان، یہ فرعون، یہ لٹیرے، چور ڈاکو، کافروں کے فطرے کو مسلط کرنے والے مجرم، اللہ کے آسمانی دین کی دشمنی کرنے والے جو ہے یہ مجرم جو ہے قیامت کے دن جھوٹے بہانے بنائیں گے، لیکن اللہ ان کے بہانے جو ہے نہیں سنے گا۔ لا تعتذروا اليوم، اللہ ان سے کہے گا کوئی بہانے نہ بناؤ آج کے دن، انما تجزون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تھے تم دنیا میں کیا کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا، توبہ کرو، الی اللہ، طرف اللہ تعالیٰ کی، توبۃ نصوحا، توبہ سچی، دل سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ پھر معافی دے گا۔ اگر منافقت کرو گے تو منافقت پر اس کو مزید غصہ چڑھے گا۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ رب تمہارا، ان یکفر عنکم، یہ کہ مٹا دے تم سے سیئاتکم، گناہ تمہارے، وَيُدْخِلَكُمْ، اور وہ داخل کرے تم کو، جنات، باغوں میں، تجری چلتے ہی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، یوم، اس دن، لا یخزی اللہ، نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ، النبی، اس خاص نبی، حقیقی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین، اور نہ ہی رسوا کرے گا ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، معہ، ساتھ اس پیغمبر کے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھی صحابہ ہیں ایمان والے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، نہ اپنے نبی کو، نہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، جو جانسار ہیں اللہ کے رسول کے دین کے،
ان کو بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم، نور ان کا یسعی دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم درمیان ان کے ہاتھوں یعنی ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں طرف، پیشانی پر نور ہوگا ایمان والوں کے اور دائیں کندھے پر نور ہوں گے، قیامت کے اندھیرے میں ٹھوکروں سے بچنے کے لیے۔ یقولون، وہ کہیں گے ربنا، ہمارے رب، اتمم، مکمل کر دے، تمام کر دے، مکمل کر دے، لنا واسطے ہمارے نورنا، ہمارے نور کو، واغفر لنا اور بخش واسطے ہمارے، انکا، بے شک تو، علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے خاص نبی، سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کر تمام کافروں سے، والمنافقین، اور تمام منافقوں سے۔ منافق جو ہے زبان سے اللہ کے رسول کے ساتھی، اور دل سے عملی طور پر کافروں کے ساتھی، کافروں کے فتنوں کو مسلط کرنے والے، آسمانی دین کے دشمن، اس آسمانی دین کے خلاف جھوٹے مذاہب، جھوٹے دین گھڑنے والے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے ان کے خلاف اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرو۔ یہ منافق جو ہے ان کے کلمے پہ اعتبار نہیں ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور سختی کیجئے اوپر ان کے، دونوں کے، کافروں منافقوں دونوں پر سختی کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ ضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مثلاً مثال، للذین، واسن لوگوں کے، کافر جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح، بیوی نوح علیہ السلام کی کا، وامرأۃ لوط، اور بیوی لوط علیہ السلام کی کا، کانتا، وہ دونوں تھیں، تحت، نیچے، عبدین، دو بندوں کے، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، صالحین، دونوں نیک بندوں کے۔ یہ دونوں عورتیں جو ہے ہمارے نبیوں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فخانتا، پس انہوں نے خیانت کی، بددیانتی کی، ہما، ان دونوں نبیوں سے، خاندوں سے، اوپر سے ان کے ساتھ، دل سے جو ہے اندر سے کافروں کے ساتھ انہوں نے منافقت کے ذریعے خیانت اختیار کر لی تھی، منافق بن کر بددیانتی اختیار کر لی تھی، اوپر سے ہمدردیاں پیغمبروں کے ساتھ، دل سے اندر سے کافروں کے ساتھ۔ فلم یغنیا، پس نہ بچا سکے وہ دونوں پیغمبر، عنہما، ان دونوں عورتوں، اپنی بیویوں کو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئن، کچھ بھی، اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بھی ان کو نہیں بچا سکے۔ وکیلا، اور کہا گیا، ادخلا، تم دونوں داخل ہو جاؤ، النار، خاص آگ میں، مع الداخلین، ساتھ تمام داخل ہونے والوں کے۔ جب وہ اللہ کے عذاب سے تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جہنم میں دوسرے لوگ جو ہے داخل ہونے والے، ان کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ تم نے دلوں میں کفر پالا تھا، کفر سے محبت قائم کی تھی دلوں میں، لہٰذا ان کافروں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وضرب اللہ مثلاً، اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال، للذین، واسن لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، بیوی فرعون کی، ایمان والوں کے لیے، ایمان والی، کافر فرعون کی بیوی جو ایمان والی تھی، اس کے ایمان کی پختگی، اس کی کڑی آزمائش جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ ایمان والوں، اللہ کے دین کے لیے بڑی سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بڑی سخت اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ایمان والوں۔ جس طرح فرعون کی بیوی نے اذیتیں جو ہے برداشت کی، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے تم بھی جو ہے اذیتیں برداشت کرو، کافروں کے غلام نہ بن جاؤ، ان کے سامنے جھک نہ جاؤ، ان کا مقابلہ کرو ڈٹ کر، ان کے دینوں کا، ان کے فتنوں کا انکار کرو کہ ہم نہیں مانتے تمہارے دین کو، نہیں اس کو ووٹ دیتے، ہم اس فتنے کو نہیں ہم جو ہے مسلط کریں گے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ فرمایا اس قالت، جب کہا اس
فرعون کی بیوی نے رب اے میرے رب ابن تو بنا دے دی واسطے میرے اندہ کا پاس اپنے بیتن ایک گھر پھر جنت بیچ حقیقی جنت کے۔ جب اس فرعون نے اس کو جو ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکڑی کے تختے پر لٹا کر لوہے کی میخیں جو ہے ان کے جسم سے لکڑی کے تختے تک جو ہے وہ گاڑ دیں، اس اذیت میں، اس شدت والی تکلیف میں انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، اپنے رب سے کہا کہ میں اللہ، میں نے تیرے ایمان کے لیے میں نے فرعون کے محلات چھوڑ دیے، میں نے تیرے ایمان کے لیے فرعون کی بے بہا نعمتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، اس لیے ان محلات کے مقابلے میں میرے لیے اپنے جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِنْ فرعون، اور مجھے نجات دے فرعون سے، وَعَمَلِهِ، اس کے عملوں سے، فرعون کی زیادتیوں ظلموں سے مجھے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نجات دے مجھ کو اس خاص قوم ظالموں کی سے۔ مریم، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال مریم علیہ السلام ابنت عمران، بیٹی عمران کی، التی، وہ بیٹی احسنت جس نے پاک رکھا تھا، فرجہ، اپنی شرمگاہ کو پاکیزہ رکھا، فنفخنا فیہ، پس پھونکا ہم نے بیچ اس کے رحم کے، من روحنا، اپنے حکم کو، انہوں نے، ہم نے اپنے حکم سے ان کے رحم میں عیسیٰ علیہ السلام اپنا پاکیزہ برگزیدہ پیغمبر پیدا فرمایا، کن کہہ کر، وصدق، اور اس مریم علیہ السلام نے تصدیق کی بکلمات ربہا، ساتھ حکموں اپنے رب کے، اپنے رب کی تمام باتوں، نصیحتوں اور حکموں کی تصدیق کی، ان کو جھٹلایا نہیں، انکار نہیں کیا۔ آج ہم اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں مکمل طور پر، اس کو نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں، اور کافروں کا فتنہ مکمل مسدد کر کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جو ہے اللہ کی ہر بات کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، اور انہوں نے تصدیق کی اس کی کتابوں، اللہ کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور تھی وہ جو مریم جو ہیں وہ حقیقی حکم ماننے والوں میں سے، وہ اللہ کے حکم ماننے والوں میں سے تھیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔